بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے مصداق منگل کی نصف شب کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اتحادی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا، جسے قیام سے پہلے ہی PDM-2 کا نام دے دیا گیا تھا۔ اتحادی حکومت کے اعلان کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ صدر آصف علی زرداری ہوں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ اس طرح قوم کو نواز دو کا نعرہ قوم کو شہباز دو کی شکل اختیار کر گیا، جس کی بات ہم نے پہلے بھی کی تھی۔ یعنی الیکشن سے پہلے ہی اس بات کے آثار نمایاں ہو گئے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، نواز شریف نہیں۔ شراکت اقتدار کے فارمولے پر اتفاق کے اعلان سے پہلے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان طویل کشمکش جاری رہی، جو تقریباً 2 ہفتوں پر محیط تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس دوران پیپلز پارٹی اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے بھاری بھرکم مطالبات کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی، جس میں پہلی ٹرم کے لیے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے علاوہ صدر سمیت 4 صوبوں میں گورنر کے عہدے حاصل کرنا بھی شامل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات میں آصف علی زرداری نے دانستہ طور پر بلاول بھٹو کو آگے رکھا، جن کا اصرار تھا کہ ان کی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے انہیں وزیر اعظم نامزد کر رکھا ہے، لہٰذا یہ حق ان کا ہے۔ چنانچہ پہلی ٹرم کے لیے یعنی 2 یا 3 سال جو ابتدائی جو بھی ہوں گے ان کے لیے انہیں وزیر اعظم مقرر کیا جائے۔ دوسری صورت میں یعنی اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو پیپلز پارٹی وفاق میں وزارتیں نہیں لے گی۔ بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ مشکل اور ناپسندیدہ فیصلوں کا بوجھ نواز لیگ پر رہے اور وہ 16 ماہ کی PDM حکومت کی طرح ہاتھ جھاڑ کر پیپلز پارٹی یہ کہہ سکے کہ جو کچھ بھی ہوا یہ سارا کیا دھرا نواز لیگ کا ہے۔ دوسری طرف نواز لیگ اکیلے یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، اگرچہ اب تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شراکت دار بنے گی یا نہیں، مگر امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر پیپلز پارٹی وزارتیں قبول کر سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ وزارت داخلہ سمیت کچھ بھاری بھرکم وزارتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ویسے دیکھا جائے تو آصف علی زرداری کو دوبارہ صدر بنانے اور چیئرمین سینٹ سمیت پنجاب کی گورنرشپ حاصل کرنا پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی ہے۔ سندھ میں آپ جانتے ہیں کہ ویسے ہی وہ بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، اسی طرح بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی برابر کی حصہ دار ہوگی، بلکہ وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہوگا، جس کا ایک لحاظ سے اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ طویل کشمکش اور بارہا ڈیڈ لاک پیدا ہونے کے بعد نصف شب کو اچانک دونوں جماعتیں شراکت اقتدار کے فارمولے پر کیسے راضی ہو گئیں، تو اس حوالے سے واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے مقتدر حلقوں کا یہ انتباہ کار فرما تھا کہ اگر اگلے 24 یا 36 گھنٹوں کے اندر دونوں جماعتیں حکومت سازی کا فارمولہ طے نہ کر سکیں تو کھیل ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آئین کے تحت اس کی پروویژن موجود ہے کہ حکومت سازی کتنی مدت کے اندر کی جا سکتی ہے۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، دونوں جماعتوں نے حکومت سازی پر اتفاق کر لیا، تو اب یہ تو واضح ہے کہ دونوں جماعتوں پر کسی اتفاق رائے پر پہنچنے کے لیے تیسری قوت کا دباؤ موجود تھا۔ یہ سارے تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں، اور اس دباؤ کا اثر ہمیں پریس کانفرنس کے دوران دونوں جماعتوں کی قیادت کی باڈی لینگویج سے بھی دکھائی دے رہا تھا، ورنہ چند گھنٹے پہلے تک آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو اس بات پر مصر تھے کہ وہ اپنی شرائط پر معاہدہ کریں گے اور وزارتیں نہیں لیں گے، اور مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے کچھ چیزیں طے کرنی ہیں جو پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب یہ نادیدہ قوتوں کا جو دباؤ ہے، اس کی ایک جھلک ہمیں سینٹ میں مشاہد حسین سید کی تقریر کی گونج میں بھی نظر آئی، جو آپ نے کل دیکھی ہوگی۔ اگرچہ مشاہد حسین سید بظاہر نواز لیگ کے سینیٹر ہیں، مگر یہ سب جانتے ہیں کہ وہ انہی اصل پارٹی ان کی وہی ہے جس کی حکومت مستقل رہتی ہے۔ مشاہد حسین سید نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جی کسی بھی جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور PTI کو جو ہے بڑا بھاری مینڈیٹ ملا ہے، تو نواز شریف کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور عمران خان سے ہاتھ ملائیں، اور بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ بھی کہا کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور سب مل جل کر حکومت بنائی۔ یعنی انہوں نے ایک طرح کی قومی حکومت کی بھی تجویز دی اور عام معافی کی بھی بات کی۔ مشاہد حسین سید نے یہ بھی خبردار کیا کہ فی الوقت سیاستدانوں کے پاس انیشیٹو موجود ہے، لہٰذا اس کا فائدہ اٹھائیں، ورنہ تمام راستے
GHQ کی طرف جاتے ہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ فیصلے وہاں سے ہوں اور کسی کے ہاتھ میں کچھ باقی نہ رہے۔ اب یہ مشاہد حسین کی یہ جو تقریر ہے یہ اس سوچ کی عکاسی کرتی دکھائی دیتی ہے جو دونوں جماعتوں کے درمیان شراکت اقتدار کا فارمولہ طے کرنے کے لیے جو ایک تیسری قوت نے مہلت دی تھی، اس میں جھلک اس کی نظر آتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں، جنہیں مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، وہ صدر مملکت بننے جا رہے ہیں 5 سال کے لیے، تو عین ممکن ہے کہ اسی مفاہمتی فارمولے کے تحت جس کی مشاہد حسین سید نے بات کی، وہ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کریں، اور اسی طرح PTI کے جو ورکرز ہیں، جو دیگر رہنما جو ہیں جو جیلوں میں ہیں، ان کو بھی ممکن ہے کہ ریلیف ملے۔ تو یہ ایک امکان موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ PTI کو وہ اس بات پر قائل کریں کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اور ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کرے، تو یہ ایک پازیٹیو چینج آ سکتا ہے۔ دوسری صورت میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑھے گا، اور اس میں یہ حکومت اسموتھلی نہیں چل سکے گی۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر نئی حکومت جو آتی ہے اقتدار میں، جو مخلوط حکومت ہوگی شہباز شریف کی، تو وہ اس کے سر پر 2-3 مسائل ایسے ہیں جن کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کو لاڈلا پلس قرار دیا جائے گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئی ہے۔ نمبر 2، وہ چونکہ مخلوط حکومت ہوگی تو اس کو اتحادیوں کے دباؤ اور بلیک میلنگ اور جائز ناجائز مطالبات کا سامنا رہے گا۔ اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن اس کی اتنی اسٹرانگ ہوگی، اتنی جارحانہ موڈ میں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ PTI کی صورت میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اگر 90 یا 93 سیٹوں کے ساتھ اگر کوئی اپوزیشن ہوتی ہے، اور PTI جو ہے ویسے ہی اس کا رویہ بڑا جارحانہ ہے، جب اس کے پاس پارلیمنٹ میں کوئی پوزیشن نہیں بھی ہوتی، وہ اسٹریٹ پاور کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس قدر دباؤ بڑھا دیتی ہے کہ وہ کسی حکومت کے لیے چلنا اسموتھلی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ظاہر ہے کہ اس حکومت کو اور ملک کو بہت سارے مسائل کا اور خاص طور پر اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے، اور اگلے 2-3 مہینے کے بعد بجٹ بھی آنے والا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر PTI کو کسی طرح قائل نہ کیا گیا، یا وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئی کہ وہ ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول پلے کرے پارلیمنٹ میں اور ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرے، تو ایسی صورت میں اگر وہ حکومت کے لیے مسلسل مسائل پیدا کرتی ہے اور مسائل میں اضافہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس حکومت کا چلنا کتنا مشکل ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن بہرحال سیاسی استحکام، معاشی استحکام جو ہے اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے یہ بات ناگزیر ہے کہ تمام جماعتیں کسی نہ کسی طرح اپنا اپنا رول، چاہے وہ حکومت میں رہیں یا اپوزیشن میں رہیں، پازیٹیو رول پلے کریں، اور ملک کو درپیش مسائل جو ہیں ان کا کوئی حل نکل سکے۔ کم از کم قومی مسائل پر سب کا اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔